اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دن ہر شخص موجود پائے گا اور جو اس نے کی کوئی نیکی اور جو اس نے کوئی برائی کی وہ آرزو کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ اس سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو، سارے جہان پر وہ اولاد تھے وہ ایک دوسرے کی، اور اللہ سننے والا جاننے والا۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے، میں نے تیری نظر کیا سب سے آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ سو جب اس نے اس کو مریم کو جنم دیا تو وہ بولی اے میرے رب میں نے جنم دی لڑکی، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنم دیا ہے، اور بیٹا بیٹی کے مانند نہیں ہوتا۔ اور میں نے کہا اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا اور اس کو سپرد کیا زکریا کے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس حجرہ میں داخل ہوتے، اس کے پاس کھانا پاتے، اس نے زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس سے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا کر، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ تو انہی آواز دی فرشتوں نے جب وہ حجرہ میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا، سردار اور نفس کو قابو رکھنے والا اور نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ اس نے کہا اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا جب کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری عورت بانجھ ہے۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ اس نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن بات نہ کرے گا مگر اشارہ سے، اور تو اپنے رب کو بہت یاد کر اور صبح و شام تسبیح کر۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو برگزیدہ کیا اور تم پر تمام جہان کی، اے مریم تو اپنے رب کی فرمان برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ عیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرأ کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہ تھے۔ اور جب وہ جھگڑتے تھے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ
تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں باآبرو اور مقربوں سے ہوگا، اور لوگوں سے گوارا میں اور پختہ عمر میں باتیں کرے گا، اور نیکوکاروں سے ہوگا۔ وہ بولی، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، اور کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کا کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، تو سو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل، اور بنی اسرائیل کی طرف سے ایک رسول بھیجے گا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، اور میں تمہارے لیے گارے سے پرندہ جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اچھا کرتا ہوں مادر ذات اندھے اور کوڑی کو، اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہارے بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر ایمان والے ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔